الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو میری طرف سے، ہمارے منتظمین کی طرف سے، امام صاحب کی طرف سے، حافظ صاحب کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ تراویح یہ نمازیں ہیں، یہ عبادتیں، یہ رمضان کا تحفہ، یہ ماحول رمضان ہی لاتا ہے اور رمضان اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے، اسی لیے یہ پورے سال یاد آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس عبادت کا، اس ماحول کا اور اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیفہ ہدایت کھل گیا۔ رمضان کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کے، اس کی ہدایت کے ہمیں قریب لے جاتا ہے۔ سال بھر ہم اتنے قریب نہیں آ پاتے جتنا کہ اس مہینے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس سے لگاؤ بھی ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، انس بڑھ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سنیں بھی اور غور بھی کریں۔ تو اسی کا حصہ ہے یہ درس قرآن۔ اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا صحیفہ ہے، یہ کامیابی کی گارنٹی ہے، یہ فوز و فلاح کی ضمانت ہے، یہ سب سے زیادہ سچا علم ہے۔ اس سے زیادہ سچا علم دنیا میں کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ اس وقت دنیا کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سچائی ہے۔ سچائی، خواہ وہ سچائی علم کی ہو یا عمل کی ہو، کردار کی ہو یا جس حوالے سے بھی ہو، وہ سچائی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سے زیادہ سچی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو کے آغاز میں ہی اپنی کتاب کا ذکر فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب۔ بس یہ وہ مقدمہ قائم کر دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ بلند رتبہ کتاب جس کو کتاب کہتے ہیں، جو واقعی کتاب کہلانے کی مستحق ہے۔ باقی ساری کتابیں تو مجازن کتاب ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، مگر جو کتاب ہے واقعی کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کی وجہ سے ہر کتاب کتاب ہے۔ یہ کتاب نہ ہو تو کوئی کتاب نہ ہو، یہ ہدایت نہ ہو تو کوئی ہدایت نہ ہو۔ اس لیے فرمایا بلند رتبہ کتاب یہ ہے، لا ریب فیہ۔ کون دے گا ایسی گارنٹی؟ فرمایا اس میں یہ ہے وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، شک داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم کسی شک میں ہو، کتاب میں تو شک نہیں ہے، تم میں ہے، تمہیں شک لگ گیا، تم شک میں پڑ گئے، تم کہیں ایسی جگہ چلے گئے، تو آؤ تم اپنے شک کا آ کے یہاں پر جائزہ لے لو اور دیکھ لو کہ وہ شک کتنا ویریفائڈ ہے، وہ شک کتنا کریڈیبل ہے، اس کا اعتبار ہو سکتا ہے نہیں۔ چنانچہ فرمایا آؤ اس جیسی ایک کتاب لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک صورت لے آؤ اور اپنا زور لگا لو، اپنے تمام گواہوں کو بلا لو۔ اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہم کہہ دیتے ہیں تم نہیں کر سکو گے، نہ تم کر سکتے ہو نہ کر سکو گے، اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا، تو لہذا مان لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے یہ بلند رتبہ کتاب، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی روشنی کہ جو انسان کی آنکھوں میں اور دل میں داخل ہو جائے تو کائنات کے سارے حقائق کھل جائیں، ایسا نور کہ جو ہمارے من میں اتر جائے تو ہمیں اپنی اور اس دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے۔ وہی کچھ قرآن نے بتایا ہے، بندہ کون ہے، بندے کی پہچان کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور رب خالق و مالک کسے کہنا چاہیے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ قرآن نے بتایا۔ بندے کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اس کے مولا سے۔ چنانچہ یہ باتیں کہاں مل سکتی ہیں؟ جہاں گورے کالے کی تفریق، جہاں امیر و غریب کا فرق، جہاں انسان کے چھوٹے چھوٹے فرق، حیوانی فرق ہے، نفسانی فرق،
جن میں انسان پڑا ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ ایک حقیقی نیچرل فرق بیان کر کے ہمارے بیچ میں رکھتا ہے، جس کے بعد انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے، پروان چڑھتی، اور جتنے ڈفرینسز ہیں اس میں انسانیت کا خون ہوتا ہے، انسانیت کو آپ ذبح کرتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں، اس کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرق ہے تو صرف یہ کہ یا مجھے ماننے والے ہیں یا میرے منکر ہیں۔ اگر تم میں فرق ہے تو یہ کہ یا مجھے ماننے والے ہیں ایمان والے یا مجھے ماننے والے نہیں، بس دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، باقی سارے فرق اٹھا کے پھینک دو۔ شروع میں ہی بتا دیا یہ اس کتاب کا اعلیٰ معیار کہ جس میں نہ رنگ نہ نسل نہ علاقہ نہ وزن، بھلا اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی بستی کا، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی قبیل کا، تو اس کی بنیاد پہ فرق، یہ کون سا فرق؟ یہ ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرق ہے تو وہ یہ کہ کون مجھ پہ ایمان لایا اور کس نے میرا انکار کیا، یہ شروع میں بتا دیا۔ اور پھر خاص طور پہ جو مجھ سے دور میرا انکار کرنے والے ہیں، ان میں منافقوں کا خاص طور پہ دیکھنا ان کی طرف کہ ان میں بڑی چال بازی ہوگی، چکر بازی ہوگی، اب محاذ آرائی ہوگی، اب ایمان والے ادھر ہوں گے، کفر والے ادھر ہوں گے، تو ادھر جو منافق ہوں گے پھر وہ بیچ میں آ کر کے اپنا کام دکھائیں گے، تمہارے اندر دراڑیں پیدا کریں گے، تمہیں لڑائیں گے اور تم سے اپنے مفادات حاصل کریں گے۔ لہذا ان کو پہچاننے کے لیے اللہ نے شروع میں 13 آیت نازل فرمائی کہ غور کر لو ان کی پہچان یہ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں ان کا ایک بہت خطرناک کام اور بڑی خطرناک پہچان یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو بجائے اس کے کہ اپنے فساد کا اعتراف کریں، اپنے جرم کا اعتراف کریں، کوئی شرمندگی، کوئی احساس، کوئی ملامت، کہیں سے ان پہ تعریف نہیں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں انما نحن مصلحون۔ ارے جناب ہم تو کہاں فسادی، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے کیا ہمیں فساد سے منسوب کر دیا؟ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو لوگوں یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن انہیں اپنے فساد کا شعور نہیں۔ یہ واضح کر دیا، یہ بہت خطرناک علامت آج جہاں بھی نظر آئے سمجھ لیں کہ منافقت کا اثر ہے۔ یہ کتاب واحد کتاب ہے، اس کی بلندی کی دلیل، ایک دلیل یہ ہے، فرمایا نا بلند رتبہ کتاب، یہ واحد کتاب ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو اپنا مخاطب بناتی ہے۔ واحد کتاب، دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو ساری دنیا کو مخاطب بنائے، جو ہمیں مخاطب بنائے، ہم سے ایڈریس کرے، نہیں، نہ کوئی توریت، نہ انجیل، نہ زبور، نہ ویدیں، نہ اور کوئی مذہب کی کوئی کتاب ایسی نہیں سوائے اپنی قوم کے، کسی اور کو مخاطب نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی واحد کتاب، آخری کتاب، قیامت تک کا پیغام، بین الاقوامی پیغام، ساری دنیا کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، سب کے لیے۔ اور پھر دوسری قوموں کو مخاطب فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، آج وہ خطاب بھی شروع ہوگا، اس میں آگے ہوا ہے، بار بار آیا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ کس کو خطاب؟ یہودیوں کو۔ پھر کہیں فرمایا گا یا اہل الکتاب، اس میں عیسائی بھی آ گئے۔ تو یہ واحد کتاب ہے جو سب سے مخاطب ہے، اس لیے کہ یہ ابدی ہے، دائمی ہے، عالمگیر ہے، اور اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب منسوخ ہو گیا، متبدل ہو گیا، تبدیل ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا، اب وہ ناقابل ہدایت ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو بات فرمائی بڑی شاندار، فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آج ہمارا بچہ یہ پوچھتا ہے، جوان یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بھی کوئی نہ سمجھنے والی بات ہے، کوئی لوجیکل بات ہے، میں نے پیدا کیا، پیدا کس نے کیا؟ یہ سوال ہے انسان کے سامنے، کون پیدا کرتا ہے، کون عدم سے وجود میں لاتا ہے؟ سائنس ہزار دعویٰ کرے، ہزار دعوے کرے، کوئی بھی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی بھی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عدم سے وجود میں لاتا ہوں، نہیں، عدم سے وجود میں لانا، پیدا کرنا ہے، خلق کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے آج تک کوئی اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ کائنات کی ابتدا کی بات کی جاتی ہے مگر یہ نہیں بتاتے کہ ابتدا ہوئی کیسے، کس نے کی، عدم سے وجود میں کون لایا؟ کہتے ہیں خود بخود ہو گیا۔ یہی نان سائنٹیفک جواب ہے، یہی آ کے آدمی نان سائنٹیفک، سائنس خود نان سائنٹیفک ہو جاتی ہے، خود ان لاجیکل ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ خود بخود ہوا۔ خود بخود کیسے ہو گیا؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کہاں گیا؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا خود بخود کچھ نہیں ہوا، میں عدم سے وجود میں لایا ہوں، تمہیں پیدا کیا میں نے، خلقکم والذین من قبلکم، اور وہ جو تم سے پہلے انہیں بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تو میرے بندوں میری عبادت کرو۔ اور اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ مجھے نہیں تمہیں پہنچے گا، تم متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری مسجد کے کونے میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، پرہیزگاری تسبیح چلہ کشی وغیرہ کا نام نہیں ہے، پرہیزگاری مخصوص قسم کے لباس پہننے کا نام نہیں ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے وہ کنٹرول، انسان کے لیے وہ کنٹرول جو کسی بھی زندگی کے کسی موقع پہ، کسی گوشے میں، کسی لمحے میں، کسی معاملے میں انسان کو چاہیے، جس کی ضرورت ہے، جس کے بعد انسان ایک پازیٹو رویے کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کنٹرول، یہ پرہیزگاری ہے، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا، روکنا، نقصان سے، خطرات سے، نقصان سے، تباہ ہونے سے اپنے آپ کو، دوسروں کو بچانا، یہی تقویٰ ہے۔ فرمایا یہ چیز تم میں میری عبادت پیدا کرے گی، یہ جوہر عبادت پیدا کرے گی، یہاں تک کہ تم ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی کے حقوق بھی جانو گے، ایک مخلوق سے لے کے دوسری مخلوق کا حق بھی جانو گے، بے جان سے جاندار تک کا حق جانو گے۔ کب؟ جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ میری بندگی یہ درس دے گی کہ کائنات کے ذرے ذرے کی پہچان تمہیں حاصل ہو جائے گی، گوشے گوشے کی سمجھ تمہیں آ جائے گی، ہر ایک کا حق تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقوی کا سب سے زیادہ جوہر جس عبادت میں رکھا گیا ہے اس کا نام ہے روزہ۔ روزے جیسی سیلف کنٹرول کرنے والی چیز، سیلف کنٹرولنگ سسٹم روزے جیسا کسی میں نہیں ہے۔ سیلف پیشنس، سیلف کنٹرولنگ روزے جیسے کسی میں نہیں، جتنا آپ اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کھانے سے، پینے سے، وغیرہ وغیرہ سے۔ تو دیکھیے یہ ہے وہ پریکٹس جس کی طرف لے جایا گیا ہے، اور ہمیں دراصل ایک تقوی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے ان عبادتوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو یہ صحیفہ ہدایت تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے، اس پہ غور کرو، یہ تمہارا آغاز بھی بتاتا ہے، تمہارا انجام بھی بتاتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم اب تک نہیں بتا پایا کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا، نہیں بتا پایا نا۔ یا زیادہ سے زیادہ آج دنیا کہاں تک پہنچی؟ بندروں تک، چمپانزی، بندر، حیوان، یہ سمجھے ہیں لوگ اب تک انسان کو۔ اللہ نے بتایا نہیں، تم بندروں سے نہیں، تم ایک انسان سے پیدا ہوئے ہو، اس کا نام ہے آدم۔ اور آدم پہلا انسان، وہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کے بارے میں تم سمجھو کہ کوئی چھوٹا سا، بڑا حقیر سا، ادنا سا، معمولی سا، پھر ترقی کرتے کرتے آگے بڑھا، پھر مکمل انسان بنا، جیسا کہ وہ بندروں والے نظریے نے ہمیں یہ بات بتائی، ڈارونزم نے یہ بات بتائی، اور دنیا کے عجیب بہکے ہوئے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی تصویریں دکھاتے ہیں، انسان وہ چوپائے سے دو پائے میں آ رہا ہے اور جھک کے چلنے سے کھڑا ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور ہیئر بدل رہا ہے، اور جا رہا ہے کس سے، ایک نان سویلائزڈ دور سے سویلائزڈ دور کی طرف۔ یہ اس طرح کی باتیں انسان کے بارے میں بڑی غلط، گمراہ کن۔ اللہ نے صاف فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا انسان جس سے تمہارا آغاز ہوا اتنا مکرم، اتنا معزز تھا کہ میں نے اسے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، خلیفہ بنایا میں نے اسے، فرشتوں کے بیچ میں اس کا اعلان کیا میں نے، یہ اعزاز اس کو دیا۔ اور پہلا انسان تمہارا اتنا محترم تھا کہ میں نے اس کے سر پر دنیا کے سارے علم کا تاج سجایا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کون کہتا ہے کہ انسان جہالت سے آگے بڑھے، اگنورینس سے آیا ہے، انسان اندھیروں سے آیا ہے، پہاڑوں سے آیا ہے، غاروں سے آیا ہے؟ غاروں سے نہیں، وہ اللہ کی خلافت لے کر آیا ہے، وہ روشنیوں میں آیا ہے، بعد میں دنیا نے اس کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو فرمایا یہ انسان کا حال، ابتدائی آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا، اور فرمایا ہم نے ان کو سارے علوم اور پھر مسعود ملائکہ بنا کر بتا دیا کہ انسان ہی اس کائنات کا دولہا ہے۔ یہ سب اس لیے بتایا کہ تاکہ آپ اور میں قرآن کھول کر کے یہ سمجھ لیں کہ آپ اور ہم یہاں جھکنے کے لیے نہیں آئے اس زمین کے آگے اور اس آسمان کے آگے، بلکہ اس زمین اور آسمان کو اپنے آگے جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا اور میرا مقام یہ نہیں کہ دنیا کو دیکھ کر ہم ڈھیر ہو جائیں، بلکہ آپ کا اور میرا مقام یہ ہے کہ دنیا کو تسخیر کریں اور اپنے قدموں میں لا کے ڈھیر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں سے انسان کی حیثیت کا تعین ہے، پھر علوم دریافت ہوتے ہیں، پھر انسان کی بلندیاں کہاں پہنچتی، یہ قرآن نے تصور دیا۔ اس کے بعد یہی قرآن ہمیں آگے بنی اسرائیل کا، اب اجتماعی بات، معاشرہ،
اجتماعیات، ایک قوم کیسے عروج پکڑتی ہے پھر کیسے نیچے آ جاتی ہے، وہ ہے بنی اسرائیل۔ یہ سب ہمیں اللہ نے تاریخی حقائق کے طور پر بیان فرما دیا تاکہ بحیثیت قوم کے ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے اور جینے کے اصول کیا ہیں، اور کیسے قومیں زندہ رہتی ہیں، کیسے عزت پاتی ہیں اور کیسے پست ہو جاتی ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران اپنے بہت سے احکام جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان فرمائے وہی ہمارے لیے بھی ہیں۔ اس میں ایک بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کیا کرو۔ تمہارے لیے بہترین جوہر ہے نماز، صبر بہترین۔ نماز کیا ہے آپ جانتے ہیں، صبر یہ برداشت، وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اس کو پکڑ لو، اور رمضان میں ان دونوں کی بھرپور تعلیم ہمیں ملتی ہے، اس سے مدد لیا کرو۔ دیکھیے جناب، اللہ نے اپنی مدد کے وسیلے دنیا میں بنائے ہیں۔ مدد ساری اللہ کی ہے مگر وسیلے بنا دیے، جیسے نماز وسیلہ بن گئی، صبر وسیلہ بن گیا، تو یہ وسیلہ ہے، فرمایا اس سے مدد لو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ کی مدد جس طرح اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مدد فرما سکتا ہے، وہ قادر ہے، ایسے ہی وسیلے کے ذریعے سے بھی مدد فرماتا ہے۔ اور وسائل اس لیے پیدا کیے اس نے ہمارے لیے تاکہ ہمارے واسطے آسانی ہو جائے اور ہم اس کی مدد آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمران اس بات کو سمجھیں اور ٹرمپ جیسی منحوس شخصیت سے مدد لینے کے بجائے وہ امریکہ کا وہ ٹرمپ جس کو اس کی اپنی قوم پاگل کہتی ہے، دنیا جس کا پاگل پن دیکھ رہی ہے، اور اسلام کا کھلا دشمن، جس سے زیادہ بدتر آدمی آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا ہمارے اس موجودہ ہسٹری کے اندر۔ اسلام دشمنی میں جو جدید دنیا کا میرے خیال میں سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہ بن کر ابھرا ہے، اور امریکہ کی تاریخ میں بھی خاص طور پہ، جس نے کیسی گھناؤنی باتیں کی ہیں اور پتہ نہیں کیا اس کی پلاننگ ہے۔ آج کیسے اسلامی دنیا اس کے آگے جھکی پڑی ہے۔ اللہ کے بندوں، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنی تھی تو نماز سے اور صبر سے مدد مانگتے، اللہ کی کتاب سے مدد مانگو۔ کہاں جھک گئے توحید کا درس دینے والے دنیا کو اور ساری دنیا کو بڑے سخت کرائیٹیریا پر پرکھنے والے، اور اس کی بنیاد پہ سب کے اندر سب جگہ شرک دیکھنے والے آج دنیا کی سب سے بڑے مشرک کے ساتھ جڑ گئے اور اس کے آگے جھک گئے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر نہ صرف خود جھک گئے بلکہ ساری دنیا کو، اسلام کو، 1.5 ارب مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کے ان کے آگے جھکا دیا اور کہا سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ ہو گیا یہ ہمارے لیے۔ بتائیے کہ جس شخص کا گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے تھا، وہ اسلام کے دشمن، تم نے کیا کیا بکواس کی ہے، تم نے کتنے مسلمانوں کا خون بہایا، تم آج بھی ہولی کھیل رہے ہو مسلمانوں کے خون سے، اور تمہارے عزائم اتنے خطرناک، تم نے ابھی تک ہمارے مسئلے حل نہیں کیے۔ جس سے پوچھنا چاہیے اس کے آگے سارے حکمران سر بسجود ہے اور اس کو اپنی قوت کا سہارا سمجھ رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہیں اس سے ملنے کو۔ عجیب دور آ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے کام تمہاری نماز آئے گی۔ نماز، اللہ کی عبادت، قرآن کی ہدایت، اس سے کام لو۔ افسوس ہے اس بات کا کہ اسلام کے مرکز میں بھی اس طرح کا اب میلان ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بھرپور طریقے میں۔ خیر یہ سب پہلے بھی ہوتا رہا لیکن اب بہت زیادہ کھل کے چیز سامنے آنے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان حکمرانوں کو، یعنی عالم اسلام بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید بنی اسرائیلی کا ذکر فرمایا، اور پھر جیسے کہ یہ کتاب قرآن حکیم بلند ترین کتاب، ہماری عزتوں ناموسوں کی محافظ، جس طرح ہمارے لیے مستقبل کی گارنٹی، ایسے ہی سابقہ تمام انبیاء کی عزتوں حرمتوں کی حفاظت کرنے والی کتاب۔ کوئی کتاب نہیں بچا سکی اپنے پیغمبر کو۔ آج ان کتابوں میں پتہ نہیں ان نبیوں کے بارے میں کیا کیا لکھ دیا گیا، مگر قرآن نے کہا وما کفر سلیمان، یہودی 4000 سال سے یہ سمجھتے آتے تھے اور یہ پھیلاتے تھے، سمجھتے کیا تھے، جان بوجھ کے پھیلاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کفر کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ انبیاء پہ تہمت، نبیوں پہ کفر کا الزام، جادو کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن نازل ہوا، ہمیشہ کے لیے یہ بات طے کر دی اور کوئی بدل نہیں سکتا۔ فرمایا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ اس لیے یہ کتاب یہ حق رکھتی ہے کہ پوری دنیا کو مخاطب کرے، کیونکہ انبیاء کرام کی عزتوں حرمتوں کی حفاظت کرنے والی صرف یہی ایک کتاب ہے، اور اس کے بعد یہی کتاب ہے جو ہمیں بارگاہ رسالت میں لے جاتی ہے اور وہاں کے آداب بھی سکھاتی ہے۔
یہ بھی بلندیوں کا ایک مقام ہے، یاد رکھیے گا. جہاں اور بلندیاں نظر آتی ہیں ہمیں اپنی عظمتیں، وہاں ان عظمتوں میں ایک بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو سراپا ادب بن جاؤ. یہ ہے تمہاری عظمتوں کا راز، تمہاری ہدایتوں کا سرچشمہ، کہ جہاں پہنچ کے تم فرما یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ایمان والو، نبی کی خدمت میں بیٹھ کے جب کوئی بات نہ سن سکو تو رائنا مت کہا کرو. رائنا ذو معنی ہے، اور کچھ معاند اور منافق اس کا دوسرا معنی لے کے نبی کی تصدیق کرتے ہیں. تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تمہاری نیت اگرچہ پاک ہے، مگر اللہ فرماتا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جس کا کوئی ایک معنی میرے نبی کے لیے غلط استعمال ہونے لگے. لہذا نکل جاؤ اس گلی سے باہر، دور ہو جاؤ اس راستے سے جس پہ نبی کی گستاخی کی کوئی بو آ رہی ہے، نبی کی گستاخی کا کوئی شائبہ پڑ رہا ہے، کوئی کہیں سے کوئی شائبہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی نبی کا دشمن اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے. پیچھے آ جاؤ، وہاں مت جانا، چھوڑ دو اس گلی کو. فرما وقولوا انظرنا، بلکہ جب تمہیں کہنے کی ضرورت پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو یوں کہا کرو اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، انظرنا ہم پر نظر فرمائیے، یہ کہا کرو. قرآن چھوٹے چھوٹے آداب سکھاتا ہے. جہاں نماز کا حکم، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا حکم، وہاں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب بھی، وہاں بولنے کا ادب، بیٹھنے کا ادب. یہ باتیں بھی بار بار آتی رہیں گی. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و پائے حزیدی جا. یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ضرورت ابراہیم علیہ السلام 3000 سال پہلے محسوس کر رہے تھے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آخری حصہ، آخری یہ رکوع ہے اس پارے کا، پہلے پارے کا، جہاں پر آپ نے سنا، توجہ اگر ہوئی ہوگی تو دیکھیے یہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ گھر تو میں نے تیرا بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا تھا میرا آخری پیغمبر. تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اس کو بھیج، اپنے اس پیغمبر کو، عظیم الشان نبی کو بھیج، مبعوث فرما تاکہ تیرے گھر کو آباد کرے، اس کی عزت و حرمت کو محفوظ فرمائے. وہ آیت یہاں پر آئی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اس ناز سے آئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی دعاؤں کے اندر آئے ہیں، انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ آئے ہیں، بشارتوں کے ساتھ آئے ہیں، صحیفوں میں ذکر کے ساتھ آئے ہیں، تذکروں کے ساتھ آئے ہیں، تمام تر امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، آرزوؤں کے ساتھ آئے ہیں. حضور کیا آئے ہیں؟ کائنات کی امیدیں پوری ہو گئی ہیں، آرزویں پوری ہو گئی، کتابوں کی تصدیق ہو گئی، انبیاء کی دعائیں مقبول ہو گئی اور لوگوں کی بشارتیں پوری ہو گئی. حضور اس شان سے آئے ہیں، اور جب اس شان سے آئے گا کوئی تو پھر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آئے گا. وہ اس لیے رحمت للعالمین ہے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ کو ہم نے مقصود کائنات بنا دیا ہے، آپ کو مقصود کائنات بنا دیا ہے. یہ ساری کائنات ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے، اور اس کی ساری گردش ایک دائرے کی طرح ہے. اور پیارے محبوب اس دائرے کا مرکز تو ہے، اور یہ مرکز میں خود بناتا ہوں. کیسے؟ اب بس آخری بات، اسی اب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں تبدیلی قبلہ کا ذکر آتا ہے. قبلہ تبدیل ہو گیا جناب، آپ کی نمازوں کا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف چلے گیا. پہلے بیت المقدس کی طرف رخ تھا، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو گیا. یہ تبدیلی قبلہ کا واقعہ بڑا خوبصورت، اور اس میں بڑے نقطے اشارے، مگر میں اس سے صرف نظر ایک پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ قبلہ تبدیل کیا تو اللہ کی نماز تھی، اللہ کی عبادت تھی، اللہ کا حکم تھا، وہی بادشاہ حقیقی ہے. فرما دیتا کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے کر لیا، اور بے شک اسی کی مرضی ہے، مگر دیکھیے ذکر کس طرح کیا. فرمایا لوگوں سنو، تبدیلی قبلہ ہو رہا ہے، نمازوں کا معاملہ، اللہ کی عبادت کا. فرما قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب اگرچہ عبادت میری ہے، نماز میری ہے، قبلہ میرا ہے، حکم بھی میرا ہے، مگر پیارے محبوب چونکہ تجھے میں نے مرکز بنایا اس لیے مرضی تیری ہے. ترضاها، جس قبلے سے تو راضی ہوگا میں وہی قبلہ بنا دوں گا. تو گویا قبلہ، یہ نمازیں، یہ ہماری عبادت، یہ دین کا یہ سرکل، اس میں جو سینٹر میں جو چیز موجود ہے جس کے گرد ساری گردش ہے، وہ سینٹر میں وہ چیز اللہ نے اپنے محبوب کی رضا و خوشنودی رکھی ہے. بس حضور خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا.
اگر وہ خوش نہیں تو کوئی خوش نہیں. جب وہ فرماتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، ایسے یہاں فرمایا اور وہاں بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس لیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا ذی الجلال والاکرام رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. مولا کریم یا ارحم الراحمین، تیرا بڑا احسان کرم شکر کہ تو نے رمضان عطا فرمایا، الہی تراویح کی توفیق دی. اے مالک مولا ہمیں تمام عبادتوں کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، رمضان کی اس گرمی، روزوں کی اس گرمی میں ہمارے گناہوں کو جلا دے. اے اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے، اپنا قرب عطا فرما دے. مالک مولا یا رحمان ہمت عطا فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں آئے ہیں، تمام مرد، عورتیں، خواتین، بچے وغیرہ، یا اللہ ان سب کو مزید ہمت عطا فرما. تمام عالم اسلام کو عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے مشکلیں آسان فرما. یا اللہ پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم پر صرف وہ آزمائش بھیج جو ہم برداشت کر سکیں. یا اللہ جس کی ہمیں برداشت نہیں اس سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو بھی نیک جائز تمنا مراد لے کر آئے ہیں اسے پورا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چابی ملی جن صاحب کیوں آ کے لے جائے بھائی، چابی ملی جن صاحب کیوں آ کے لے جائے.